وَفِرْقَةٌ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میرے مومن بندے جو آج اس دنیا میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، یہ اس لیے برپا کیے گئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کے پورے ہونے کے لیے لوگوں کو اس کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ مالک ارشاد فرماتا ہے صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہ اللہ کی رحمت سے اب تمہارا عالم یہ ہو گیا ہے کہ تم صحیح ڈگر پر لگے ہو۔ اب تمہارا حال یہ ہے کہ تم نیکی کے پرچارک ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہارا عالم یہ ہے کہ ایسے مخلص ہو، پرخلوص ہو کہ تم اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لانے والے ہو۔ مالک کی بندگی کے اوپر تمہارا دل بالکل ٹک گیا ہے۔ یہ تین صفات مالک نے بیان فرمائی ہیں اپنے ان بندوں کی جن کو پروردگار عالم اپنا بندہ کہتا ہے، پروردگار ان کے اوپر رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ اللہ نے تمہاری جو صفات بیان کی ہے وہ اس لیے ہے کہ تم میں دراصل وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور مطلوب ہیں، اور اس وقت تک تم خیر امت بنے رہو گے جب تک تمہارے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں کہ تم صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لانے والے ہوگے، اور اس کے بعد ایمان تمہارے قلب و جگر میں اس طرح سے پیوست ہو گیا ہوگا کہ تم اس ایمان کی تبلیغ، اس کی پرچار کے لیے اپنی جان لگاؤ گے، اور اپنے مالک کی کوئی نافرمانی کہیں دیکھو گے، تمہارا دل بیکار ہو جائے گا، اور کوشش تمہاری یہ ہوگی کسی طرح سے اللہ کی نافرمانی کو نہ ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں خیر امت کے لیے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ پورا ہوا کہ خیر امت اس وقت تک ہو جب تک کہ تمہارے اندر صفات باقی ہے، اور جب صفات باقی نہ رہے تب تم خیر امت نہیں رہو گے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں یہ پوری امت مسلمہ کے نام سے جو ایک امت پھیلی ہوئی ہے، جو سمندر کی موجوں کی طرح سے موجیں مارتی ہے، ریگزاروں میں رذات کی طرح سے اس کی تعداد ہے، آسمان کے ستاروں کا مقابلہ کرتی ہے اپنی گنتی، لیکن پہلی چیز جو ایمان ہے، ایمان سے یہ دامن ہو گئی ہے جو صدیاں گزری ہیں اس سے پہلے، اور آج اس کے ساتھ اور اس کے سامنے اگر کوئی بات آ جاتی ہے جو صاف اور صحیح ایمان کے خلاف ہے تو اس کے کان پر کیوں تنگی گئی؟ آپ ہر طرف ایک طوفان دیکھتے ہیں کفر شرک کا، اللہ کے گھر کے مقابلہ ہے، اللہ کے ذات و صفات میں شہید ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اللہ نے حج کا ایک سال میں ایک دن مقرر کیا ہے، اب آپ دیکھتے ہیں کہ معبودان باطل کا ایک دن ہے اس کے نام سے، آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے گھر کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، تو مالک کے گھر کے مقابلے کے لیے آج یہ جو امت مسلمہ کہلاتی ہے اس کا حال یہ ہے، اس نے گلی گلی کوچے کوچے میں ایسے گھر بنا لیے ہیں اپنے خود ساختہ باطل معبودوں کے، ان کے ساتھ بالکل یہی ہوتا ہے۔
ان کے یہاں چادر ڈالی جاتی ہے چادر چڑھاتی، پھر خانہ کعبہ کے جانے والوں کے اوپر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں. ایسے معبودان باطل اس امت نے تراش لیے ہیں کہ ان کے گھروں کی زیارت کے لیے جب جاتے ہیں تو خاص انداز سے، خاص لباس ہے، کبھی جوتی نہیں ہے، کبھی سر پہ ٹوپی نہیں ہے، کبھی ایک خاص طرح کا رومال یا کپڑے پہن کر جاتے ہیں. یہ احرام کی طرح سے دوسرے گھروں کے ساتھ بھی ان کا یہی معاملہ ہے. اور پھر نعرے لگاتے جاتے ہیں تلبیہ کی طرح سے، لبیک اللہم لبیک کہنے والا ایک مسلمان جاتا ہے اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ان گھروں کے لیے جو اللہ کے مقابل بنائے گئے اور جو آج مسلمان امت کے بیشتر لوگوں کے دلوں میں اللہ سے زیادہ وقار رکھنے والے ہیں، ان کے بھی نعرے ہیں. کہیں آپ دیکھتے ہیں حق حق باہو حق باہو جا رہے ہیں، وہی تلبیہ کے نعرے ہیں لگاتے ہوئے، اور پہنچنے کے بعد سارے وہی مراسم ہیں. وہی جیسے کہ اللہ کے گھر میں لگے ہوئے پتھر کا استلام ہوتا ہے، یہ جاتے ہیں بابا کے گھر کا، یہ پتھر کو سلام کرتے ہیں، چومنے کا موقع ہو چومتے، پھر پھیرے لگاتے ہیں غیر اللہ کے ان مقامات کے جو اللہ کے مقابلے میں بنائے گئے، اس کو بھی طواف کہتے ہیں یا پھیرے کے نام سے یاد کرتے ہیں. پھر وہاں ان کے دنڈوت ہے جھک جاتے ہیں، جیسے اللہ کے گھر کے سامنے لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں، پھر چمٹ جاتے ہیں بابا کی ڈیوری سے یا حضرت کے دروازے سے، بالکل ملتزم کی طرح سے، جو پروردگار نے بالکل کفایت کر دی تھی مومن کے لیے کہ سب کچھ اس گھر میں ہے. جو تمہارے دل میں معبود کے ساتھ کوئی شوق اور ذوق پیدا ہو تو اس کے بعد بندگی ساری کی ساری بندگی یہی ختم کر دی، کوئی اور در کوئی اور گھر نہیں ہے. اس کے بعد زمزم کے مقابلے میں پرساد لاتے ہیں، کہیں مالدار نمک کہتے ہیں کسی کو، کہیں سے لاتے ہیں اگر کی بچی کا چراغ لاتے ہیں، کسی کے یہاں چوریاں ہیں، کوئی داتا دربار کے نام سے پکارتے ہیں اس کو کہ یہ وہاں کی تبرک ہے، اور ساری آپ اندازہ لگائیں بالکل اللہ کے ساتھ، اور اللہ کی بندگی کا چربہ اتارا ہے انہوں نے، اور اس پہ وہ ذوق و شوق ہے، وہ زور و شور ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے. اور کوئی زبان ایسی نہیں ہے ہمارے علماء کی جو اس کو ٹوکے اور کہے کہ اللہ کے بندوں کیا ظلم کر رہے ہیں مالک کے ساتھ، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری نگاہ میں ہر ایک کا وقار ہے، اگر وقار نہیں ہے تو صرف ایک مالک کا وقار نہیں. اپنے قوم کے سب سے بڑے طاقتور شخص کو دیکھ لے، وہ بھی یہی کرتا ہے کہ اللہ کے بجائے غیر اللہ کے گھروں پر چادریں ہیں، وہاں حاضریاں ہیں، وہاں دعائیں ہیں، منتیں ہیں، وہ اس کا پورا خاندان ہے ہر شخص کے. اب تو ایسا ہوتا ہے کہ راتوں کو بغیر حفاظتی پہرے کے دل کے اندر کو وہ لگاؤ ہے، یہ دکھانا نہیں بلکہ لگاؤ ہے، خاص طور سے دل وابستہ ہے غیر اللہ کے ساتھ. مفتیان کرام ہے، وہی بیٹھ کر اس کو ایسی جگہ سمجھ کر یہاں اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے، یا اگر بابا دادا خوش نہیں ہوتے، مفتی ہیں، عالم ہیں، یہ نہ کہتے ہوں تو یہ خیال ہے ان کو کہ بہرحال یہاں سنتا ہے. تو امت کے اندر اس طرح سے شرک اس طرح سے اتر گیا ہے کہ دیکھو ریشے میں آپ جہاں دیکھیں ہر جگہ یہی ایک معاملہ ہے کہ ہر جگہ شرک ہی شرک ہے، اور کوئی زبان وہ کسی مسلک کی زبان ہو،
وہ مصالحت کرنا چاہتی ہے، مداحرت کرنا چاہتی ہے اور ساتھ دیتی ہے۔ اگر ان سے کوئی بات کہی جائے، درخواست کی جائے کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، اللہ کے لیے اٹھیے، یہ قوم کو ہوشیار کیجیے، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو بہرحال اس کو آواز سے اٹھائیے، لیکن یہ موقع نہیں ہے، اختلاف پیدا ہو جائے۔ ان حالات کے اندر اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ پروردگار عالم ایک ہی بات بیان فرماتا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، اور شرک کے علاوہ ساری باتیں بڑا سے بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ زمین بھر دینے کی کوئی شخص گناہ کرے ساری زمین بھر جائے۔ مالک فرماتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے مسلم کی، کہ من لقینی بقراب الارض خطیۃ لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلھا مغفرہ۔ ایک شخص سے پوری زمین اس نے بھر دی ہے گناہوں سے، لیکن جب مالک کے پاس آیا ہے تو مشرک بن کر دیا ہے۔ مالک فرماتا ہے کہ ساری خطاؤں کو معاف کر۔ معاذ ابن جبل کی یہی روایت ہے، نبی صاحب نے پوچھا یا معاذ، کہتے لبیک والصعدیک، بار بار 3 بار کہنے کے بعد پھر پوچھتے ہیں معاذ، اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ ادبار کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے، آپ پوچھ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو، آپ علم والے ہوں گے، اللہ نے بتایا ہے یا اللہ جاننے والا ہے؟ نبی صاحب فرماتے ہیں کہ معاذ، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ بندے اپنے ایک مالک کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پھر دریافت کیا کہ معاذ، اور بندوں کا کیا حق ہے اپنے مالک کے اوپر؟ انہوں نے یہی بات کہی کہ آپ جانتے ہوں گے یا اللہ بہرحال علم ہے ہر چیز کا۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ بندوں کا یہ حق ہے کہ جب وہ توحید پر جم جائے، شرک نہ کرے، تو مالک ان کو جہنم کی آگ میں نہ جلائے۔ حضرت جابر بیان فرماتے ہیں کہ اصلی چیز یہ ایمان ہے، اعتقاد ہے۔ ارشاد ہوتا ہے مسلم کی روایت میں، الموجبتان، 2 چیزیں واجب کرنے والی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت فرمایا کہ مل موجبتان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، یہ واجب کرنے والی 2 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار۔ فرمایا جو اس حالت میں مرا ہے کہ یشرک باللہ شیئا، ذرہ برابر بھی اس کے ایمان میں فطور ہے اور اس نے کہیں معمولی سے معمولی شرک کیا ہے، تو اب جہنم ہمیشہ کے لیے اس کا مقام ہے۔ ومن مات لا یشرک باللہ شیئا، اور وہ شخص کہ مر جائے اور اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو کے رہے گا۔ ایک ہی بات قرآن کی، 3/4 قرآن ایک ہی بات کو بیان کرتا ہے کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا ایک الہ ہے، الہ واحد ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک، کوئی ساجی، کوئی شریک۔ اب شرک کے لیے ہوتا ہے، دریافت کیا جاتا ہے کہ شرک کیا چیز ہے۔ شرکت یا ساجے کو کہتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کی خدائی میں، پروردگار کی اس کائنات میں جس کا وہ مالک ہے، اس کے اندر کسی اور کو اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں کہیں بھی کسی کا ذرہ برابر بھی سایہ ثابت کر دے کسی انداز سے، بس یہ شرک ہے۔ ذات کا شرک آپ کے سامنے ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، یعنی اللہ کی ذات کا ایک ٹکڑا ہے وہ۔ یہ ذات کا براہ راست جس طرح سے بیٹا اپنے باپ کے نطفے سے ہوتا ہے اور نطفہ بدن کا ایک جز ہوا کرتا ہے، اس طرح سے ان ظالم
کو یہودیوں نے بنایا یہ اللہ کی بیٹی ہے۔ ابھی جو آخری کتاب کے ماننے والے ہیں یہ سب سے آگے تھے، ان کی قوم ہیں جیسے کہ احمد سرندی ہیں، مجدد الثانی کہلاتے ہیں، یہ اپنی مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے کاٹ کے اللہ کی ذات سے الگ کیا گیا ہے، اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی ہے، اور کسی کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے جس کے اندر یہ اللہ کی ذات کا یہ ٹکڑا ہو سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نور کی مختلف چیزیں انسان کہہ سکتا تھا، تعویل ہو سکتی تھی، ساری تعویل انہوں نے ختم کر دی۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا اور سارے اتنے بزرگ گزرے ہیں ہمارے بڑے سے بڑے، انہوں نے وہ چیز نکالی جو نور کا آج مسئلہ دیکھتے ہیں، وہی مسئلہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کے ایک ٹکڑے ہیں، جیسے کہ مجدد الثانی اور دوسرے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے۔ تو یہ ہے ذات کا شرک، اس کے بعد صفات کا شرک، اور اس شرک میں سب سے پہلا شرک ہے وہ علم غیب ہے، علم کا شرک۔ اللہ ہر جگہ سے ہر چیز کو اندھیرے اجالے میں، صبح اور شام میں، ہوا اور زمین کے اندر ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اس کا عالم ہے، جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ 3 صدیاں گزری تھی فلاح کی، کہ اس کے بعد یہ نظریہ وجود میں لایا گیا کہ جو پیر ہوتا ہے اپنا مرشد، وہ اپنے مرید کی ہر چیز سے ہر وقت واقف رہتا ہے، اور وہ 30ویں صدی میں جو شروع کیا گیا تھا یہ نظریہ، یہ شرکا، یہ علم غیب کا، یہ اس کا حال یہ ہے کہ ابھی تک اور اپنی انتہائی شدت کے ساتھ ہر ایک لکھنے والا ہے، چاہے علی حجویری ہو، ان کو داتا بن بخت کہا جاتا ہے، چاہے یہ عبد القادر جیلانی ہو، دنیا میں یہی لکھیں گے فتح ربانی میں کہ پیر اپنے مرید کے ہر حال سے ہر وقت واقف ہوتا ہے، اور یہ چیز جو علم ہے، علم میں جو شرک ہے، یہ صحیح معنوں میں اصلی شرک کی جڑ ہے۔ اگر مشرک کو یہ خیال ہو جائے کہ وہ غیر اللہ سے پکارتا ہے، غیر اللہ کی نظریات کرتا ہے، اور حضرت کو خیال خبر نہیں ہوتی، تو کون اپنا وقت خراب کرے گا، کون اپنا فیصلہ کرے گا؟ سب سے پہلے شیطان یہ ڈالتا ہے کہ حضرت کو تمہاری ہر بات کی ہر وقت خبر ہے، ان کے مرنے کے 800 برس بعد بھی اگر ان کی نظر نیاز کرو گے تو حضرت کو خبر ہو جائے گی، خوش ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر نوازیں گے جیسے نوازنے کا حق ہے۔ اور پروردگار عالم نے ہر جگہ اس چیز کو ایک چونکہ جل تھی علم غیب کا معاملہ، شیطان پہلے یہی کہتا ہے کہ حضرت کو ہر بات کی خبر ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت کو پکارو، خوش ہونے کا عجیب انداز ہے، ہر ایک کا الگ انداز ہے۔ بغداد والے ہیں وہ چاول اور کھیر سے خوش ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ معروف ہے، حسن حسین کے لیے شربت چاہیے، بیوی کے لیے سانہ کو چوری ہو کے انتظام ہونا چاہیے، یہ سب تو بکری کے اوپر پوری طرح سے لیے ہوئے۔ یہ جو حضرت چاہتے ہیں وہ ان کی نظر نیاز کرو، اور نظر نیاز چونکہ عبادت ہے اس لیے ان کی بندگی کرو، خوش ہو جائیں گے، نوازیں گے، نہ کرو گے ہر بات کی خبر ہے انہیں، ناراض ہونے کے بعد برباد کرتا نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو دماغ کے اندر شیطان بچھاتا ہے کہ حضرت کو ہر بات کی خبر ہے، اس چیز سے خوش ہوتے ہیں، یہ کرو گے حضرت کو خبر ہو جائے گی، ان کے پاس خود دینے کو بھی ہے، اور اگر نہ ہوا تو محبوب سبحانی ہے، مچل جائیں گے، واپس سے مجبور کر دیں گے اللہ کو، تمہاری بات تو کروا دیں گے۔ پہلے علم میں
شرک کروانے کے بعد جب وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے تو کہتا ہے حضرت کے پاس تو سب کچھ ہے، اولاد وہ دیتے ہیں رشتے کر، وہ گھر کے اندر ان برساتے ہیں، تصرف کے اوپر ہر چیز پر وہ قابل ہے، ان کو بنا دیا، کوئی کتب ہے، کوئی ابدال میں سے ہے، کوئی وطن اوقات کا کوئی جز ہے، کائنات جیسے ہمارے بزرگ کشف الموجود جو سب سے پہلے یہاں پر جو چیز آئی ہے وہ یہی ہے، اس سے پہلے اس طرح سے منظمت صرف نہیں آیا تھا یہاں، کشف الموجود نے سب سے پہلے اس کو نظم کے ساتھ ضبط کے ساتھ شرک کو پھیلایا ہے اور بتایا ہے اولیاء اللہ ہے، یہ مدیران تکوین ہے، سارا کچھ یہ کرتے ہیں، ان کے ذریعے سب کچھ ہوتا ہے، کشف الموجود خراب ہوا ہے، تصرف بھی بتا دیا، خوشی کس طرح سے ہوتی وہ بھی معلوم ان کو ہو گیا، پھر کہتا ہے پکار لگاؤ نعرہ یا علی کا یا رسول، اس سے بیٹھتے کہو یا غوث، تو مشہور معروف چیز ہے، اب ان کو پکارو، خبر ان کو ہو جائے گی، ان کے پاس دینوں کا ہے، تمہارے دل سے واقف، تمہاری گود بھریں گے، تمہارے گھر میں ہون برسے گا، تمہاری مشکلات وہ دور کرے گی، تمہاری مصیبتوں کو ہٹائیں گے، اس میں دیکھو بچے، اور پھر اللہ کی تقدیر جو کائنات کے بنائے جانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی تھی، اگر اس پہ یہ مقدر ہے کہ اس شخص کو کبھی پریشانی کے بعد خیر اس کو مل جائے، بے اولاد ہو رہنے کے بعد اولاد سے نواز دیا جائے کہ وہ مدت پوری ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے وہ تقدیر اس کے سبقت کر کے اس کے حق میں آتی ہے، تو یہ کہتا ہے بس اللہ کا نام نہیں ہے، دیا ہے جس کے پاس وہ آخری مرتبہ گیا ہو، یا جس کے متعلق وہ دل میں سوچتا ہے، طے کر لیتا ہے کہ نہیں ان کا احسان ہے، وہ دینے والا کیا دیتا ہے، انہوں نے زبردستی دلوایا ہے، پھر اس کی اولاد ہے جو اسی کے نام پر یہ پیر بخش ہے، یہ رسول بخش ہے، اور اگر کوئی اور مال ہوتا ہے تو اس مال میں سے حصہ نکالتا ہے کہ اتنا اس نے دیا ہے، کسی بغداد والے نے دیا ہے یا اجمیر والے نے یا لاہور والے نے، یا یہ بدن میں جو رہتا ہے اس نے دیا ہے، اس کا یہ حق ہے، اب نظر ہو رہی ہے، نیاز ہو رہی ہے، جانوروں میں 11 مرغیاں اگر ہو جائیں گی تو ایک حضرت کے نام پر، اس طرح سے کھیتی میں بھی حضرت کا حق ہے، کار بھی ہو گئی، اور اس طرح سے نظر و نیاز بھی سامنے آ گئی، پھر ان کے نام کے اوپر نظر کیا گیا، کوئی بکرا کوئی گائے، کھیتی کا کوئی حصہ کہ یہ حضرت کا ہے، اور حضرت کے نام پر جو چیز چھوڑی گئی اس کے لیے یہ ہے، یہ کہیں منہ مارتی پھرے، جس کو ہٹانا نہیں ہے، ہٹانا نہیں ہے، اب اس پر سوال نہیں ہو سکتا، یہ حضرت کے نام کی چھوڑی ہوئی گائے ہے، اس کا دودھ نہیں پی سکتا، سارے اللہ کی حدیث کا معاملہ تھا بالکل وہی ہے، حضرت کے مزار کے پاس جو درخت لگے ہیں ان کو کھانا نہیں ہو سکتا، ان کا پھل گر جائے تو کھا لو لیکن توڑ کر نہیں کھا، بالکل وہی حرام ہے ان کا، اور اس سے سخت بھی حرام ہے، اور لوگ ایسا اعتماد کرتے ہیں اس کے اوپر کہ کوئی چوری کا مال قیمتی سے قیمتی ہو یا کہیں جانا ہو اور کوئی امین نہ ملے تو بابا کے قبر کے پاس جا کر چھوڑ جاتے ہیں کہ بابا کے قبر کے پاس کسی کی ہمت نہیں ہے وہاں چوری کرے، اس کو نہیں جاتے، تو یہ ایک طوفان اٹھتا ہے اور ہمیشہ اٹھتا ہے، اور ہمیشہ مسلمان قوم میں اٹھتا ہے، حضرت آدم کی اولاد چلتی گئی ہے سینکڑوں سال، اس کے بعد حضرت نوح، یہی مسلمان قوم تھی، اس کے اندر اور خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، قابیل نے حابیل کو مار ڈالا ہے، لیکن مدت ڈال گزرنے کے بعد کہیں وہ زمانہ آیا ہے کہ 5 بچپن پاک پکارے گئے ہیں، اولیاء اللہ کو ایک ماننے والے موحدین کو پوجا گیا ہے، ان کی قبروں پر وہی کچھ ہونے لگا ہے کہ جو اللہ کے گھر کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور پھر دعائیاں ہیں، پکارے ہیں، نظریں اور نیازیں ہیں، منتیں ہیں، اللہ نے اس قوم کو 950 سال کے بعد
برباد کیا ہے، ایک کافر نہ چھوڑا. تھوڑے سے مالک فرماتا ہے ما آمنا ماہو الا قلیل. حضرت نوح کی 950 سال کی اس کوشش کے بعد چند حضرات مومن بنے تھے، باقی ساری کی ساری قوم تھی جو مشرک رہی ہے. اللہ نے ان کو ڈبو مارا ہے، آسمان سے پانی کے دانے کھول دیے ہیں، زمین نے ابارا ہے اپنے پانی کو، دونوں پانی ایک جگہ پر ملے ہیں، ایک کافر ایک مشرک نہ بچا ہے. حضرت نوح کا بیٹا اور ان کی بیوی ماتا نہیں گئی. اب صرف مومن بچ گئے. شرک یہ پاداش ہے، پہلی قوم ماری گئی ہے وہ حضرت نوح کی مشرک قوم. اور یہ اللہ کو پکارتے تھے، ان کی قبریں تھے، ان کی آستانے تھے، ان کے فوٹو تھے. اب صرف مومن بچے ہیں، یہ پھیل گئے ہیں، یہی جا کر یہی مومنوں کی اولاد، اور یہ ہے جو قومی ہاتھ بنے آقاف کے مقام پر یمن کی شمال میں. اور مالک ان کے لیے فرماتا ہے لم یخلق مثلها فی البلاد. یہ ایسے طاقتور زوراور تھے کہ کائنات میں ایسے لوگ پیدا نہیں کیے گئے. لیکن جب انہوں نے وہی ایک بات شروع کی، خالص مسلمانوں کی اولاد، پورے ان کے باپ دادا خالص مومن تھے، ایک کافر نہیں تھا، کہ وہ ہے جو حضرت نوح کی قوم کی بربادی کے بعد جو مومن رہے ان کی اولاد. زمانہ گزرا ہے، شیطان نے یہ ان کے دل میں ڈالا ہے. آخر میں پروردگار نے اپنے نبی حود علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور ان کی تبلیغ اور تلقین کے بعد ایک ہی بات تھی، یا قومی عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ایک اصلی مسئلہ ہے، ایک روح ہے ساری مسائل کہ میری قوم ایک بیماری تمہیں چمٹ گئی ہے، جان لیوا ثابت ہوگی، اور بچنا چاہتے ہو اس بربادی سے تو میری قوم تمہارا ایک الہ ہے، ایک معبود ہے، اس کی بندگی کرو، اور جتنی معبودان باطل ہیں اسے کیا چھوڑا. اور یہ نہ سوچو کہ زندگی گزر گئی اب کیا ہوگا. ہمارا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. میری قوم وقت نہیں گزرا ہے، استغفار و توبہ کے لیے وقت گزرتا نہیں ہے. اور دنیا کے لیے لوگ تم بھی شرک کر رہے ہو. ہمیشہ لوگوں نے دنیا کے لیے شرک کیا ہے، کسی نے آخرت کی خوبی کے لیے شرک نہیں کیا ہے. تو حضرت حود علیہ السلام نے کہا کہ دنیا بھی تمہیں ملے گی. یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم اللہ سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، اور اس کی طرف پلٹ آؤ. یرسل السماء علیکم مدرارا. تو مالک تم دنیا کا چاہتے ہو، غیر اللہ کے داستانوں پر جا کر وہاں دہائیاں دیتے ہو، وہاں ماتھے گھستے ہو، وہاں تمہارا رونا دھونا اور پکارے ہیں. یہ کام کر لو. یرسل السماء علیکم مدرارا، مالک تمہارے اوپر آسمان سے نعمتوں کے دھارے پا دے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. آج اتنی بڑی قوت ہے تمہاری کہ دنیا میں تمہارے ایسے زور و قوت والے کبھی پیدا نہیں ہوئے ہیں. تمہاری قوت میں مالک اور اضافہ کرے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. دیکھو ایک بات ہے، میری دعوت پر رد نہ کرنا، توحید کی اس پکار کے اوپر لبیک کہنا، ورنہ اس کے بعد پھر تمہاری خیر نہیں. سمجھانے بجانے کے بعد جب وہ نہیں مانے ہیں تو 8 دن اور 7 راتیں ایسی ہوا مالک نے بھیجی ہے. وہ تمل خبر کیا سرا کانہم آجار النخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ. ایسی ہوا بھیجی ہے کہ سب کتنے مشکل تھے، سب کھوکھلے تنوں کی طرح سے، کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے پھسڑے ہوئے پڑے. ایک مالک حل تری لہم من باقیہ، مالک میں مگر ایک مشکل کو ہم نے نہیں چھوڑا. جو مومن بچے تھے اس ماحول سے گھبرا کر ماحول چھوڑ دیا انہوں نے. یمن کے شمال میں تھے، وہاں سے نقل مکانی کر کے ہی کے مقام پر پہنچے، وادی قرا اور شام کے درمیان جو وادی ہے. وہاں جانے کے بعد خالص مومن پہنچے، ایک اس کے اندر کافر نہیں تھا.